ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حامل القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم اور آپ جس عظیم کتاب کے تعلق سے یہاں جمع ہیں، اللہ کا کلام اور قرآن مجید، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے تعلق سے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو اپنے کلام کو نازل فرمانے کے لیے ان تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑ، دریا، سمندر، انسان، تمام جاندار، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اس لیے پیدا فرمائیں کہ اپنے کلام پاک قرآن مجید کو نازل فرمانا تھا، تاکہ اس دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کو اس کو زندگی گزارنے کا ایک شعور، ایک احساس، ایک طریقہ کار دیا جا سکے کہ تمہیں دنیا کے اندر زندگی کس طرح گزارنی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، اور ان انسانوں کو پیدا فرمانے کا مقصد قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا، بالکل واضح کر دیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انسانوں، جناتوں، میں نے تم کو پیدا کیا تو اس لیے کہ تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ پیغام انسانوں کو بھی دیا گیا، اور یہی پیغام جنات کو بھی دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ تمہارے خالق، تمہیں پیدا کرنے والا صرف ایک میری ذات ہے، لہذا میری ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا استحقاق نہیں دیا جا سکتا. اگر سجدہ کیا جائے گا تو مجھے،
اگر رکوع کیا جائے گا تو مجھے، سر جھکایا جائے گا تو میرے سامنے، اگر کسی اور سے مشکل کشائی کی گئی، حاجت روائی کی گئی، اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے رکھا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو قرآن کی آیت ہے، اس آیت کے حق تلفی کر دی گئی، حق ادا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر پیدائش کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ معلوم یہ ہوا یہ اس طرح کی جو آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں، مفسرین نے ان آیت کے تحت یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلا فرض یہ فرمایا کہ اب تجھے میری توحید کا اقرار کرنا ہے، اب تجھے میرا کلمہ پڑھنا ہے، اب تجھے میری عبادت کرنی ہے، لہذا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت یا میرے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ یہ شرک کہلائے گا، اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم روئے زمین کے اوپر، گناہ روئے زمین کے اوپر شرک ہے۔ شرک صرف کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم قبر پہ جا کر کے ماتھا ٹیک لیں، مزاروں پہ جا کر کے مزار والے سے مانگ لیں، مندروں میں جا کر کے پوجا پاٹ کر لیں۔ مسلمانوں، شرک اس چیز کا بھی نام ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کے علاوہ نبی کو مشکل کشا سمجھے۔ مسلمانوں، شرک اس چیز کا بھی نام ہے کہ کلمہ پڑھنے والا قبر والے سے اپنی ضرورت کو پورا کرائے۔ مسلمانوں، شرک اس چیز کا بھی نام ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کے سامنے کسی اور، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرے۔ مسلمانوں، شرک اس چیز کا بھی نام ہے، اور اس کو عین شرک کہا گیا ہے کہ تم کلمہ پڑھنے والے بنو لیکن اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی معبود اور مشکل کشا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھو، اس کو بھی شرک کہا گیا۔ ہم اور آپ، اللہ نے ہر مسلمان کے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی، 5 نمازیں فرض فرمائی۔ ان 5 نمازوں کو ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا، کوئی نماز پڑھنے والا مسجد میں جا کر کے اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا نمازی کہے، مجھے دیکھنے والا نیک کہے، مجھے دیکھنے والا برا نہ کہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں صاف الفاظ میں، صاف قلم کے ساتھ، یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کو دکھانے کے بجائے نماز پڑھنے والا کسی اور کو دکھائے، یہ بھی شرک کے زمرے میں جاتا ہے۔ لہذا نماز پڑھنے والا کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا قرآن مجید کے اندر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی سے روکتی ہے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے نماز روکتی ہے۔ لہذا نماز کو پابندی سے پڑھو، ہر گناہ سے رک جاؤ گے۔ قرآن مجید بالکل صحیح کہتا ہے، نماز ہر گناہ سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جھوٹ بول رہا ہے،
نماز پڑھنے والا دھوکہ دے رہا ہے، مسلمان نماز پڑھنے والا ظلم کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا داڑھی منڈا رہا ہے، نماز پڑھنے والا ہر گناہ کو کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا اپنے بھائی کو تکلیف دیتا ہے، نماز پڑھنے والا جھوٹی قسم کھاتا ہے، نماز پڑھنے والا جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ نمازی ہے، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک قدم مسجد سے باہر نکلا تو ہر گناہ کو کرنے لگتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز گناہ سے روکتی ہے، لیکن یہ کیا نماز ہے کہ گناہ سے نہیں روک رہی ہے؟ تو کیا نعوذ باللہ قرآن مجید نے غلط کہا؟ قرآن غلط نہیں کہہ رہا ہے، قرآن مجید نے سچ کہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس سے زیادہ سچائی کسی کلام کے اندر نہیں۔ پھر کون سی نماز ہے؟ کس نماز کے بارے میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر؟ نماز گناہ سے روکتی ہے۔ آؤ رسول اللہ کی عدالت میں بیٹھ کر کے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے لوگو، احسان کس چیز کا نام ہے معلوم ہے؟ آؤ میں بتلاتا ہوں، احسان نام اس چیز کا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو کم سے کم یہ جذبہ، یہ درجہ ضرور ہونا ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی عبادت کا طریقہ جو رسول اللہ فرما کر کے گئے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نماز بھی عبادت ہے۔ نماز کون سی ہے جو گناہوں سے روکے گی؟ وہ نماز کہ جو نماز پڑھنے والا اس انداز سے پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اس طرح نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تم کائنات کے خالق کے سامنے کھڑے ہو گئے، تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات کے سامنے کھڑے ہو گئے، آسمان اور زمین کے خالق کے سامنے تم کھڑے ہو، تم اس کے سامنے کھڑے ہو کہ جس کے قبضے قدرت کے اندر تمہاری جان ہے، تم اس کے سامنے کھڑے ہو کہ جس کے قبضے قدرت کے اندر تمہاری آنکھوں کی بینائی ہے، تم اس خالق کے سامنے کھڑے ہو کہ جس کے قبضے قدرت کے اندر تمہارے جسم کا ایک ایک عضو ہے۔ کأنک تراہ، جب تم نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے تو ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے وہ نماز جس کے بارے میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے۔ پہلا درجہ رسول اللہ نے بیان فرمایا، یہ درجہ ہونا چاہیے نمازی کے دل کے اندر۔ نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ رسول اللہ نے نیچے اتر کر کے ایک درجہ بیان فرمایا، چلو اگر یہ جذبہ تمہارے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا تو کم سے کم یہ جذبہ، یہ درجہ ضرور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو، کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ ہے تو بھی تم کامیاب ہو۔ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو درجے بیان کیے عبادت کے۔ پہلا درجہ، عبادت کرو ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دوسرا درجہ، اگر یہ نہیں ہے تمہارے دل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دو درجے اگر ہیں تو وہ نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تجھے ہر گناہ سے روکے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اس طرح کی نماز پڑھتے، ہم تو اس لیے مسجد میں آتے ہیں
کہ اپنے 4 رکعت کے فریضے کو ادا کر لیں. کوئی ہمیں بے نمازی نہ کہے، ہمیں دیکھنے والا نمازی کہے، نیک کہے، اس لیے آتے ہیں. 4 رکعت نمازیں پڑھی، پرندے کے ٹھونگ مارنے کی طرح رکوع اور سجدے کیے. کسی کا نہیں پتہ، نہ فرض کا پتہ، نہ واجب کا، نہ سنت کا، نہ مستحب کا. نماز پڑھی اور نکل کر کے مسجد سے باہر آ گئے. کیا ہوا؟ کیا کر کے آئے؟ نماز پڑھ کر کے آئے گا. اس نماز کا اثر زندگی کے اندر کتنا آیا ہم یہ دیکھ لیں. اس نماز کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ نماز اثر انداز نہیں ہو سکتی. اس نماز کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا. یہی وجہ ہے داڑھی رکھنے والا داڑھی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تجارت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے تو ظلم اور زیادتی، بدزبانی، بد کلامی، بدگوئی سے پیش آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے بال بچوں میں رہتا ہے تو اس کی زندگی کا کچھ نہیں پتا. 5 وقت کا نمازی ہے، پکا نمازی ہے، فجر کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، عشاء کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، 5 وقت کی نماز. لیکن دل کے اندر یہ 2 درجے نہیں ہیں تو اس نماز کا اثر نہیں ہو رہا. نماز پڑھنے گئے تو کس کے لیے گئے؟ اللہ کے بندوں کو دکھانے کے لیے. اللہ کے سامنے حاضری کے لیے نہیں گئے، اللہ کے بندوں کو دکھانے کے لیے گئے. اس لیے اس نماز کا کوئی اثر نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایسی نماز کہ جس نماز کے اندر یہ درجات نہ ہو، ایسا نمازی کہ جو لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کو کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. کیا نماز لے کر کے آیا ہے؟ کس کے لیے نمازیں پڑھی تھی؟ تو نے دنیا میں اس لیے نماز پڑھی تھی کہ تجھے لوگ نمازی کہیں، کہہ دیا تجھے دنیا کے اندر نمازی. اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں. میرے بھائی، یہ مدارس، یہ مکاتب آپ کے گاؤں کے اندر قائم ہوتے ہیں. ان کا اہم اور بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنی ذریت کو، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں. نماز ان کو بتلائیں کہ نماز یہ تمہارا فریضہ ہے، فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ کہاں سکھایا جائے گا؟ یہ آپ کے مدرسے کے اندر سکھایا جائے گا. صاف کہتا ہوں آپ لوگوں سے، وہ لوگ، وہ ماں، وہ باپ، وہ والدین جو اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں میں بھیجتے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے بچوں کو نمازی نہیں بنائیں گے، تمہارے بچوں کو نماز کی عظمت اور عزت نہیں سکھائیں گے، تمہارے بچوں کو نماز کے فرائض نہیں سکھائیں گے، تمہارے بچوں کو مرنے جینے کا سلیقہ نہیں سکھائیں گے، تمہارے بچوں کو نماز کیا چیز ہے، نماز کی عزت ان کے دلوں کے اندر نہیں ڈال سکیں گے. اگر تمہیں کہیں نماز کی عزت، وقار، عظمت ملے گا تو آؤ ان بوریے پر بیٹھ کر کے آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں کو دین اور قرآن اور ایمان دینے والوں کے پاس آ کر کے بیٹھو. یہ بتلائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے، ہمارے بچوں کو یہ سکھائیں گے. آپ قرآن مجید کے اندر ایک آیت پڑھتے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہوگا کہ جس دن ایک باپ اپنی اولاد سے نظریں چرائے گا. بہاری والوں، قرآن کہتا ہے ماں اپنی اولاد سے نظریں چرائے گی، باپ اپنی اولاد سے نظریں چرائے گا، اولاد اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گی، رشتہ دار رشتہ داروں سے دور بھاگیں گے،
دنیا کے اندر ایک دوسرے سے تعلق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے کل قیامت کے دن دکھائی نہیں دیں گے. ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے چلنے والے کل قیامت کے دن ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. لیکن یاد رکھو اللہ کا نبی 1400 سال پہلے یہ فرما کر کے گیا اور قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. میں قرآن یہ اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے تھے آج قیامت کے دن سب ختم کر دیے جائیں گے. ماں اولاد کی نہیں, اولاد ماں کی نہیں, باپ اولاد کا نہیں, بھائی بھائی کا نہیں, کوئی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر الغرض شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہوتا تھا کل قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا. لیکن آؤ بہاری کے مسلمانوں, اپنے اس مقدر کے اوپر ناز کرو. تمہارے اس گاؤں کے اندر یہ مدرسہ ہے, مسجد ہے, علماء ہے, حافظ ہیں, قاری ہیں, تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, تمہارے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں, بوریے پھٹے ہوئے ہیں, کوئی کھانے پینے کا کوئی اسباب نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے, سہولتیں نہیں ہیں, بچے بھوکے ہیں لیکن قرآن پڑھتے ہیں, بچے بھوکے ہیں لیکن آپ کے بچے یہاں بیٹھ کر کے دین سیکھتے ہیں. لیکن میرے دوستوں, اللہ کا نبی اعلان کرتا ہے کہ میں محمد اپنی امت کو ایک طریقہ کار, ایک زندگی, ایک طریقہ دے کر کے جا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کے چند افراد ہوں گے. کون ہوں گے؟ وہ افراد ایسے ہوں گے کہ جو اپنی ماں کو تلاش کریں گے, جو اپنے باپ کو تلاش کریں گے, جو اپنے بھائی کو تلاش کریں گے. بھائی ادھر آؤ, کہاں جاتے ہو؟ ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے آئیں گے. اے اماں کہاں ہیں؟ آؤ میرے پاس آؤ, اللہ کی عدالت میں لے کر کے چلتا ہوں. باپ کہاں ہیں؟ ابا جان آؤ, اللہ کی عدالت میں لے کر کے چلتا ہوں. مجھے ابھی بتایا مدرسے کے ذمہ داروں نے کہ الحمدللہ 4 حافظ اس سال آپ کے مدرسے نے تیار کر دیے. کون ہے یہ؟ بہاری والوں, یہ حافظ نہیں ہے صرف. میں مبارکباد دیتا ہوں ان والدین کو کہ کل قیامت کے دن آپ کی اولاد آپ کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے گی اور اللہ کے دربار میں لا کر کے بٹھائے گی. اے اللہ یہ میری ماں ہے, اے اللہ یہ میرا باپ ہے, اے اللہ یہ میرا بھائی ہے, اے اللہ یہ میرا رشتہ دار ہے, کیوں لے کر کے آئے ہو؟ اے اللہ آج آپ نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے, آج تو آپ نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے. آج کیا دن ہے؟ یوم لا یتکلم الا باذنہ. اللہ کا نبی کہتا ہے کل قیامت کے دن کوئی اپنی زبان کو ہلا بھی نہیں سکے گا سوائے اس کے کہ جس کی اللہ کو اجازت ہوگی, اللہ کی طرف سے جس کو اجازت ہوگی. یہ حافظ ہے, اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, لاؤ اپنی ماں کو لے کر کے آؤ, جاؤ اپنے باپ کو لے کر کے آؤ, جاؤ اپنے بھائی کو لے کر کے آؤ, جاؤ اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے آؤ. یہ حافظ لے کر کے آئے گا, اللہ کی عدالت میں لا کر کے بٹھائے گا. اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یہ حافظ اپنے رشتہ داروں کی, اپنے بھائی کی, اپنے ماں باپ کی, اپنے خاندان والوں کی, ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زائد لوگوں کی سفارش کرے گا. کتنے لوگوں کی؟ 70 سے زائد لوگوں کی سفارش کرے گا. کیا سفارش؟ اے اللہ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے, انہوں نے میرے قرآن کے حفظ کرنے میں مدد کی تھی, آپ کی کتاب کے یاد کرنے کے اندر اسباب میرے لیے مہیا کیے تھے, یہ میرے ماں باپ ہیں, ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے. یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا فلاں ہے. کون ہے؟ آج تو ایک دوسرے سے نظریں چرانے کا دن ہے, لیکن یہ حافظ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے لے کر کے آئیں گے اور اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے. میرے بزرگوں, قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے, اعجاز ہے, معجزہ ہے. قرآن مجید کی یہ عظمت, عزت اور وقار ہے جس کو ہم
اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا جا اللہ کی کتاب کو حفظ کر کے آ، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں سجا کر کے آ۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے قرآن مجید کو یاد کرنے والے، اس کے حاملین، ایک حدیث میں نے پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں بیان فرمایا کہ مجھ سے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب یہ آسمان پر چمکنے والا سورج انسان سے قریب ہوگا اور انسان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا بہہ رہا ہوگا کہ انسان اس پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، کل قیامت کے دن چند لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کب؟ جب پریشانی کے عالم میں ساری انسانیت تتر بتر ہوگی، منتشر ہوگی، چند لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی المرتضی، میری امت کو خبر دے دو، اعلان کر دو، میرے قرآن مجید کے حافظوں کو کہہ دو، خوشخبری دے دو کہ اگر تم حاملین قرآن میں سے ہو گئے، اگر تم نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اگر تم نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیا، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی ہوگا۔ کون حافظ قرآن ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھا دیا ہم نے، اپنے بچے کو چھوڑ آئے، وہ بچہ ہمارے پاس گھر کو آ گیا، ہمارا فریضہ پورا ہو گیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا؟ نہیں، فرض پورا نہیں ہوا۔ فرض جب پورا ہوگا جب آپ اس بچے کو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھیں۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنی پرنانی رحمہ اللہ، جو حضرت مدنی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ تھی، میں نے ان سے سنا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب کوئی حافظ قرآن بچہ آتا تھا تو اس سے صرف مسافہ نہیں کرتے تھے، اس کو سینے سے لگاتے تھے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، اس کو سینے سے لگاتے تھے اور بڑی عزت سے اس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، اور جتنا ہو سکتا تھا اس کا وقار، اس کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے تاکہ اللہ کی کتاب کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پڑے۔ میرے بھائی، یہ بچے ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، یہ بچے ہمارے لیے دین ہے، آخرت ہے۔ ان بچوں کے ایمان کی حفاظت میں نے کہا کہ ان مدرسوں کے اندر ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی۔ صاف بات ہے، صاف بات ہے۔ تم بھیجتے ہو اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بناتے ہو، بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہو، بناؤ، شریعت منع نہیں کرتی۔ اپنے بچوں کو ہم ڈگریاں دلاتے ہیں، دلائیں، ہم اپنے بچوں کو دولت مند بناتے ہیں، بنائیں، کوئی شریعت منع نہیں کرتی ہے، قرآن منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کہتا ہے پہلے دیندار بناؤ پھر دنیا دار بناؤ۔ اگر پہلے دنیا دار بناؤ گے تو یاد رکھو اولاد اس دین کو دنیا کے تابع کر دے گی، اور اگر دین دنیا کے تابع ہو گیا تو سمجھ لو گمراہی کا قدم اٹھ چکا ہے۔ کوئی کریں گے، ہاتھ تو نیچے ہو گئے، وعدہ کرو انشاءاللہ مدرسے کی حفاظت کریں گے، رات میں بھی کھڑے ہیں، دن کے اجالے میں بھی کھڑے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کی اس مجلس کو کامیاب اور کامران فرمائے، اور ہمارے بچے جو حافظ ہوئے اللہ ان کو مزید ترقیات عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس مجلس کے اندر آنے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔